إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حاضرین جمعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو یہ مقدس مہینہ مل گیا اور ہم اس مقدس محترم معزز مہینے کے شب و روز لیل و نہار سے گزر رہے ہیں اور حتی المقدور اس بات کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس مقدس مہینے کو سود مند بنایا جائے، فائدہ مند بنایا جائے اور اس مقدس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اس مقدس مہینے میں کیے جانے والے اعمال اور اس کے احکام و فضائل کے سلسلے میں مختصراً گفتگو کروں گا۔
میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے اس مشہور آیت کی تلاوت کی جس مشہور آیت میں اس روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اس روزے کے فرض ہونے کو بتایا اور یہ کہا کہ سن لو، تمہیں لوگوں پر نہیں، تم سے پہلے کی بھی جتنی امتیں، جتنی قومیں گزری، جتنے بھی انبیاء اور اس کے ماننے والے جتنے بھی متبعین ہوئے، سب لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے، تم لوگ پہلے لوگ نہیں ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، روزہ فرض کرنے سے اللہ رب العالمین کو مطلوب کیا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا کیا روزہ فرض؟ کیا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو یوں ہی بھوکا پیاسا تڑپتا ہوا چھوڑے یا تڑپتا ہوا مار ڈالے، یا اس سے کوئی اور مقصود ہے، یا اللہ رب العالمین کو اس میں لطف آتا ہے نعوذ باللہ کہ بندے کو بھوکا چھوڑا جائے؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کا مقصد و مطلب ایک ہی ہے، اللہ رب العالمین چاہتا اس سے ایک ہی چیز ہے کہ یہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ متقی ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ پرہیزگار ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں میں خوف الہی، خشیت الہی بسانے والے ہو جائے، اپنے رب سے ڈرنے والے بندے بن جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اجر و ثواب کے کام، نیکیوں کے کام زیادہ سے زیادہ کریں، اور گناہوں سے زیادہ محفوظ رہیں، بچتے رہیں۔ کیونکہ مشہور ہے تقوی کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا ہو کہ کسی جھاڑی والے جنگل میں سے چل رہا ہو، بیچ میں راستہ ہے، اس کے آجو باجو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور وہ جھاڑیاں جو کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، وہ جھاڑیاں کہ اگر آدمی ادھر ڈس بیلنس ہوا یا ادھر ڈس بیلنس ہوا تو وہ جھاڑیاں اس کے کپڑوں میں چبھ جائیں گی، اس کے جسم میں چبھ جائیں گی۔ تو آدمی جب ایسے راستے سے چلتا ہے کہ ایک ہی راستہ جو سیدھا جا رہا ہے، آجو باجو جھاڑیاں، تو آدمی اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو اس طرح بچا بچا کے چلتا ہے کہ کہیں اس کے جسم میں، اس کے کپڑے میں کانٹا نہ چبھ جائے۔ یہی متقی کی مثال ہے، یہی پرہیزگار کی مثال ہے، یہی اللہ والے کی مثال ہے کہ وہ صراط مستقیم پر، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر اس طرح چلتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ کہیں کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جائے، کہیں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، کہیں کسی گناہ کا وہ موجب نہ بن جائے، کسی گناہ کو کرنے والا نہ بن جائے۔ اپنے آپ کو ایک اللہ والا اسی طرح گناہوں سے بچاتا ہے، معصیت الہی سے بچاتا ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ اور رب کو روزہ فرض کرنے سے مطلوب و مقصود یہی بھی ہے کہ بندہ میرا اسی طرح بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے اسی رکوع میں ایک چیز اور ذکر کیا، وہ کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ سن لو، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر بالغ عاقل مرد عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔
یعنی روزہ ان پر فرض ہے جو بالغ ہوں، سن بلوغت کو پہنچ چکے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور وہ عقل رکھنے والے بھی ہوں، پاگل و مجنون نہ ہوں، دیوانے نہ ہوں، اور اسی طرح بچے نہ ہوں، تو ان پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بھی ذکر کیا کہ کن لوگوں کو رخصت دی گئی ہے۔ کہا جو لوگ مریض ہوں یا مسافر ہوں انہیں اس بات کی رخصت ہے کہ وہ اس روزے کو چھوڑ کر، یعنی جس روزے کے دن میں وہ سفر کر رہے ہوں یا جس روزے کے دن میں وہ بیمار ہو جائیں، اس کو چھوڑ دے اور بعد رمضان اس کو قضا کر لیں۔ یہ بات خواتین بھی یاد رکھیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے ہاں یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، یہ کوتاہیاں پائی جاتی ہیں کہ رمضان میں اگر کسی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، یا خواتین کا وہ جو فطری چیز ہے اللہ رب العالمین نے ان کے فطرت میں رکھا ہے کہ ان کا روزہ چھوٹنا ہی چھوٹنا ہے، اگر اس وجہ سے عورتوں کا یا خواتین کا جو بھی 6-7 روزہ چھوٹتا ہے، 5 روزہ چھوٹتا ہے، اس کو بعد میں قضا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اگر قضا نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے مسئلہ بتایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کا، یعنی اب یہ رمضان چل رہا ہے لیکن اس کا ابھی پچھلے رمضان کا بھی روزہ باقی ہے، تو اب رمضان کے بعد اسے روزہ بھی قضا کرنا ہے اور فدیہ بھی دینا ہے۔ اس سے پہلے اگر وہ شعبان کی آخری تاریخ تک پورا کر لیتا تو صرف اس کو قضا ہی کرنا تھا، اس کو فدیہ نہیں دینا تھا۔ لیکن اب اگر پچھلے رمضان کا کسی کا روزہ باقی ہے تو اس کے لیے اسے اس رمضان کے بعد اس کا قضا بھی کرنا اور فدیہ بھی دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے رخصت دیا ان لوگوں کو جو عارضی بیمار ہو، بخار ہو، زکام ہو، یا الٹی زیادہ آ رہی ہو، دست زیادہ ہو رہی ہو، اس کی وجہ سے آدمی اس دن مجبور ہو جائے یا اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے اس دن، تو اس دن روزہ چھوڑ دے۔ ہاں اب وہ بعد میں قضا کرے گا، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو اس کو قضا کرنا، اور قضا کرنا پہلے رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اور یہ اس سے پہلے بھی میں مسئلہ بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی رمضان کا روزہ قضا نہیں کیا ہے تو اسے سنت روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ پہلے قضا فرض روزے کی کرنی ہے، پھر بعد میں سنت روزہ رکھنا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دائمی بیمار ہے یا بہت زیادہ بزرگ بوڑھا ہے، دائمی بیمار ہمیشہ بیمار رہتا ہے، اس کے شفا یابی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یعنی رمضان کے اگر 30 روزے ہیں تو 30 مسکین کو کھانا کھلائے گا، چاہے وہ ایک مسکین کو ہر روز کھلائے 30 دن ایک مسکین کو کھلا سکتا ہے، یا 30 مسکین کو ایک ہی دن بیٹھا کے کھلائے، یعنی ہر روز یا تو ایک ہی مسکین کو کھلائے، 30 دن ایک ہی مسکین کو کھلائے، یا کہ ایک ہی دن 30 مسکین کو کھلا دے، جس طرح بھی ہے۔ اور اگر وہ کھانا نہیں کھلاتا تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ جس قدر آدمی ایک دن کھانا کھاتا ہے اس طرح وہ ایک مسکین کو غلہ دے دے گا، اس کو غلہ دے دے گا، جس کا 600 گرام کچھ ہوتا ہے، یعنی ایک مد قریباً کہا گیا ہے کہ وہ اس کو غلہ دے دے گا، یعنی 30 دن کے عوض غلہ بھی دے سکتا ہے۔ تو اگر کوئی دائمی مریض ہے یا اتنا بزرگ کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر ذکر کیا۔ یہ تھے اس کے مسائل۔ روزہ رکھنا فرض ہے، اگر عارضی طور پر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے، اگر کوئی دائمی بیمار ہے تو اس کے ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس روزے کے بدلے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے روزے کے بدلے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے اجر عظیم کا وعدہ کیا کہ بہت بڑا اجر دے گا اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں، اور اسی طرح مطیع و فرما بردار مرد، مطیع و فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع خضوع رکھنے والے مرد، خشوع خضوع رکھنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں کا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے مغفرت آخرت میں تیار رکھا ہے کہ اللہ ان سارے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر مسلمان مردوں عورتوں دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور کہا کہ سن لو، اللہ رب العالمین کسی مرد عورت سے بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے۔ جس طرح مردوں کے لیے عمل کرنا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی عمل کرنا ہے، اور جس طرح مردوں کے لیے اجر و ثواب ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کسی کو اجر و ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے مرد و خواتین کا ذکر اس آیت میں ایک ساتھ کیا۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بنی آدم کے سارے اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس حدیث کو ذرا ہم توجہ سے سنیں، اچھے سے سنیں۔ کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العالمین بنی آدم کے ہر اچھے عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کتنا بڑھاتا ہے؟ کہا کہ ایک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا کر دیتا ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا۔ مثلا ہم اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے 1 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ثواب کتنا دے گا؟ 10 رکعت کا۔ 10 ہی پر بس نہیں کرے گا، 10 سے لے کر 700 تک دے سکتا ہے، یعنی 1 رکعت پڑھیں اور اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ 700 رکعت تک کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کریں گے، کتنا خرچ کتنا کریں گے؟ 1 روپیہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، ثواب کتنا ملے گا؟ ثواب 10 روپیہ سے لے کر 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ وہ اللہ رحیم کریم، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، کتنا اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ کہتا بندے تو 1 روپیہ خرچ کر کے دیکھ، میں تجھے 10 سے لے کر 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب دوں گا۔ 1 رکعت پڑھ کے دیکھ، تجھے 10 رکعت سے لے کر 700 رکعت پڑھنے کا اجر دوں گا، ثواب دوں گا۔ تو خرچ کرے گا اتنا، ٹائم لگائے گا اتنا، لیکن میں اجر و ثواب کو بڑھا دوں گا۔ اللہ اسی پر بس نہیں کیا۔ قال اللہ عز وجل
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجلي. اللہ کہتا اور ثواب کرو اور نیکیاں کرو تو 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا دوں گا، لیکن روزہ ٹھہر جاؤ، روزے کے بارے میں ٹھہر جاؤ. روزہ کا اجر و ثواب میں نے مقرر نہیں کیا، روزے کا اجر و ثواب میں نے مقرر نہیں کیا ہے کہ کتنا دوں گا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کیونکہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اس لیے اس کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا، کیونکہ میرا بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میری وجہ سے چھوڑتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے وہ فرشتوں اس کا ثواب لکھ لو. اللہ کا بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کا اجر و ثواب لکھ لو. اللہ کا بندہ، مسلمان بندہ، مومنہ عورتیں جب حج کرتی ہیں، عمرہ کرتی ہیں، دیگر اجر و ثواب کے کام کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وہ فرشتوں ان کا اجر و ثواب لکھ لو، اجر و ثواب دو. جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، اس کا اجر و ثواب تم نہیں لکھنا، اس کا اجر و ثواب تم نہیں لکھنا، اس کا اجر میں دوں گا. اور اس کا اجر و ثواب مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، کتنا دوں گا اس کی بھی کوئی قید نہیں، اور میں ہی دوں گا، تم لوگ نہیں دینا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ باقی اعمال دکھتے ہیں لیکن روزہ دکھتا نہیں. روزہ صرف نیت پر ہوتا ہے کہ آدمی کس طرح نیت کیا ہے، اور نیت کا علم رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اسی لیے اجر و ثواب رب ہی دے گا اس کے لیے. میرے عزیزوں اور دوستوں، اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حکم دے جس پر میں عمل کروں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جسے میں کروں اور اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ مجھے فائدہ پہنچائے. ایک اور روایت میں ہے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس عمل کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں. کہاں چلا جاؤں؟ اس عمل کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصیام، اے ابو امامہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو. اگر تم یہ ساری خواہشات اپنے دل کے اندر رکھتے ہو، یا جنت میں جانا چاہتے ہو، یا ایسا عمل کرنا چاہتے ہو کہ اللہ اس کے ذریعہ تمہیں فائدہ پہنچائے، تو تم روزہ رکھو. علیکم بالصیام، تم روزہ رکھو. فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ روزہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا برابری کوئی عمل نہیں کر سکتا. روزے جیسے عمل کا برابری کوئی اور اعمال نہیں کر سکتے. اسی لیے نا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کا اجر و ثواب رب نے مخفی کر رکھا. یہ روزہ شہوات نفسانی اور اسی طرح شیطان سے مقابلہ کرنے میں بہت اہم ہے. ہمیں اگر شیطان سے مقابلہ کرنا ہے تو روزہ رکھے. اور جب یہ روزے دار کل قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو انتہائی خوشی میں ہوں گے. جب اللہ رب العالمین روزے داروں سے ملاقات کرے گا اور روزے دار رب سے ملاقات کریں گے
اور اللہ رب العالمین انہیں وہ اجر و ثواب جو مخفی کر رکھا ہے دے گا، عطا کرے گا، تو روزے دار انتہائی خوشی میں ہوں گے، بے حد خوش ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان یفرحما، اور لوگوں سن لو، روزے دار کے لیے دو ایسے مواقع ہیں جو انتہائی خوشی کے موقع ہیں، دو ایسی جگہوں پر روزے دار انتہائی خوش رہتا ہے اور خوش رہے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا یہ ہے اذا افطر فرحا، جب روزے دار افطار کرتا ہے تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، یا کہہ لیجئے عید کے دن روزے دار کتنا خوش ہوتے ہیں، ان کی رونق چہرے کی کس طرح ہوتی ہے۔ اور دوسرا فرمایا اذا لقی اللہ اذا لقی ربہ فرح بصومہ، روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اپنے روزے کا اجر و ثواب پائے گا تو اس وقت بھی انتہائی خوشی میں ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، والصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، تو جب تم میں سے کوئی شخص روزے کے دن میں ہو، روزہ رکھے ہوئے ہو، تو لغو بات نہیں کرنا، فحش بات نہیں کرنا، بیہودہ بات نہیں کرنا، گالی گلوچ والی بات نہیں کرنا، ایسی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ گانے مت سننا، گانے مت گانا، کہا، اور کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی شخص تم سے لڑائی کرے یا تمہیں گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس سے کہہ دے اے اللہ کے بندے، اے انسان، میں وہ شخص ہوں جو روزے سے ہوں، تجھے گالی دینا ہے گالی دے لے، میں پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتا، میں پلٹ کر جواب بھی نہیں دے سکتا، تمہیں لڑائی کرنا ہے لڑائی کر لے، میں تم سے لڑائی نہیں کر سکتا کیونکہ میں روزے دار ہوں۔ اس کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے، روزے کا خشوع خضوع جاتا ہے، اور دوسرا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ہے، اگر ہم کریں گے تو یہ گناہوں کے کام ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزہ ڈھال ہے کس سے؟ شہوات نفسانی سے، شیطانی کاموں سے یہ ڈھال ہے۔ ڈھال کہتے ہیں نا وہ جو لڑائی کرنے والے جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے رکھے رہتے ہیں، مطلب یہ سمجھ لیجئے، یعنی شہوات نفسانی ایک دیوال کے اس پار ہے اور ہم دیوال کے اس پار ہے، یہ بیچ میں جو دیوال ہے یہ ڈھال ہے، اور یہ ڈھال کس سے ہے؟ جہنم کی آگ سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتل، یہ روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے، جس طرح کہ تم میں سے کوئی شخص قتل کے لڑائی کے وقت، جنگ کے وقت ایک ڈھال رکھتا ہے۔ میں نے مفہوم سمجھایا، گویا جہنم اس پار ہے، بیچ میں یہ روزہ دیوال بن کر کھڑا ہوگا، کہے گا رب میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دے سکتا۔ آگے حدیث مزید آ رہی ہے، یہ ڈھال بن جائے گا جہنم سے اور جہنم میں جانے نہیں دے گا۔ روزے کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اسی طرح روزہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص دروازہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جوڑے جوڑے خرچ کرتا ہے، یعنی ڈبل خرچ کرتا ہے،
تو جنت کے وہ دروازوں سے پکارا جائے گا، جنت کے وہ دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اگر کوئی نمازی ہے تو نمازی والے دروازے سے پکارا جائے گا، کوئی قتال کرنے والا ہے، جنگ کرنے والا ہے تو جنگ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ اگر کوئی شخص صدقہ کرنے والا ہے تو صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور اگر کوئی شخص روزے دار ہے تو باب الریان سے پکارا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ باب الریان ایسا دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس سے کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر ہوا کہ فلاں فلاں شخص فلاں فلاں دروازے سے داخل ہوگا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اسے جنت کے دروازے سے پکارا جائے؟ باب الریان پکارے، اے گزرنے والے میرے دروازے سے آ، اور باب الصدقہ کا دربان پکارے، اور گزرنے والے میرے دروازے سے آ، باب الصلاۃ کا دربان پکارے، داروغہ پکارے، وہ گزرنے والے میرے دروازے سے آ، گزر جا، ہر خیر دروازے سے اس کو پکارا جائے۔ کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟ کہا نعم وارجو ان تکون منہم، اے ابو بکر ہاں ایسے لوگ بھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ داروں کے لیے خاص دروازہ رکھا ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، جب روزے دار داخل ہوں گے تو پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ روزہ شفاعت کرے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا نہیں کہ شفاعت کرے گا سفارش کرے گا، بلکہ اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن یا کل قیامت کے دن اپنے رب کے بارگاہ میں آئیں گے اور روزہ رکھنے والے کے بارے میں سفارش کریں گے، کیا کہتے ہیں، قرآن پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور جائز شہوت سے روکا تھا، اس کو جائز شہوت سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا اللہ میں تیرے اس بندے کو رات میں سونے سے روکا تھا، یہ میری تلاوت کر رہا تھا۔ دونوں سفارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا، رائے گا، برباد نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کے رسول کی ایک ایک حدیث میں بار بار کہتا ہوں، وہ اتنی تشریح طلب ہوتی ہے کہ بیان کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روزے داروں سے، ان دن میں بھوکے اور پیاسے رہنے والوں سے رب اتنا محبت کرتا ہے، رب اتنا چاہتا ہے ان کو، اتنا لگاؤ ہے رب کو ان سے کہ روزے میں جو بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کے منہوں سے اگر کچھ بدبو پھوٹ جاتی ہے تو رب کے یہاں وہ کستوری سے زیادہ عمدہ خوشبو کی حق رکھتی ہے۔ رب کے یہاں کستوری خوشبو جو سب سے اچھی، سب سے مہنگی خوشبو سمجھی جاتی ہے، اس کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ، بہترین اور عمدہ ہے روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی بدبو۔ اب سوچیں رب اپنے بندوں سے کتنا محبت کرتا ہے، روزے دار بندوں سے، روزے دار بندوں سے رب کتنا کہ منہ سے اگر روزے رکھنے کی وجہ سے کچھ بدبو بھی پھوٹ جائے تو رب کے یہاں کستوری خوشبو سے زیادہ ہے میں۔ ہاں ہم لوگ اس سے چمٹتے رہتے ہیں، جو دوست احباب ہوتے ہیں رب سے کبھی لگاؤ نہیں لگتے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، آئیے آخر میں ایک اور بات بتاتا چلوں، روزہ خوروں کا انجام کیا ہے۔ اور روزہ خور جو ہٹے کٹے رہتے ہوئے بھی، توانا تندرست رہتے ہوئے بھی وہ روزہ خوری کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، روزہ چھوڑے رہتے ہیں، مرد و عورت سب۔ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو اچھے کٹے ہیں لیکن رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو اچھی ہیں، تندرست ہیں، لیکن رمضان میں زبردستی کا بیمار ہو جاتی ہیں۔
اور دن بھر کھاتی رہتی ہیں۔ اور یاد رکھو وہ عورتیں جو ان لوگوں کو کھانا بنا بنا کر دیکھتی ہیں وہ برابر کا گناہ میں شریک ہوتی ہیں۔ جتنا گناہ اس روزہ خور کو ملتا ہے اس کھانا کھلانے والی عورت کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے، برابر کے دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ گناہ کتنا عظیم ہے، گناہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ علی رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا دو شخص آئے، مجھے اٹھایا اور لے جا کر ایک دشوار گزار پہاڑی کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا میں چڑھ نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان لوگوں نے کہا تم چڑھو، ہم آسان کر دیں گے تمہارا چڑھنا، تمہاری ہیلپ کریں گے۔ کہا کہ میں چڑھا اور جب اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو میں نے آہو بکا سنی، چیخو پکار سنا، چلاتا ہوا، روتا ہوا، بلکتا ہوا لوگوں کی آوازیں سنی۔ لوگ رو رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا وہ لوگوں یہ لوگ کون ہیں جو چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آؤ بکار کر رہے ہیں، جو بچاؤ بچاؤ کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں، یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے آواز۔ کہا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا۔ ہاں جس طرح کی ہم لوگ بکرا خصی ذبح کرنے کے بعد الٹا لٹکا کر اس کی چمڑی نچوڑتے ہیں، جس طرح چمگادڑ الٹا لٹکا رہتا ہے، یہ روزہ خور کل قیامت کے دن اسی طرح الٹا لٹکائے جائیں گے۔ جس طرح کہ قصاب قصائی بکروں کی چمڑی جب نکالتا ہے تو ان کو ان کے پیروں کے بل الٹا لٹکا دیتا ہے، ان کی منہ نیچے رہتے ہیں، ان روزہ خوروں کو اسی طرح لٹکایا جائے گا اور پھر ان کے گلفڑوں کو چیرا جائے گا۔ اور روزہ کھورو، ہٹے کٹے رہنے والوں، روزہ رکھنے نہ رہنے والوں، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، روزہ رکھ لو اور گناہ عظیم سے بچنے کی پوری کوشش کر لو، ورنہ رب کے ہاں یہ کھا پی کر چلنا کوئی کام نہیں۔ بہت سارے لوگ گٹکے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں یہ بہت برا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔